اگے میں گل کرنی انشاءاللہ۔ صحیح البخاری دے اندر آندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو ملا کے جا رہے ہیں جس دا نام حضرت سارہ ہے۔ ادھر ویکھیا جی حضرت اماں بادشاہ دی دربار سامنے آ گئی، او دے فوجیاں سپاہیاں نے حضرت ابراہیم نو تے انہاں دی بیوی نو پکڑ لے آئے تے او دا اصول سی خاوند بیوی ہتھے چڑھ جاندے، خاوند نو علیحدہ تے بیوی نو علیحدہ کر دیندا، پھر عزت دا ویری اور دشمن بن جاندا سی، غلط سوچ دا مالک سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے سارا اگر بادشاہ تیرے تو پوچھے کہ اے کون ہے تو کہہ دیویں ہے میرا بھائی ہے، کیونکہ اسی آدم دی اولاداں اما حوا دی اولاداں ہیں، سارے بھائی بھائی، صرف نظریہ ہے وے اساں صرف دے کولو بچنا ہے بھائی کہہ دیویں۔ حضرت اماں سارا تو بادشاہ پوچھ رہا ہے کون لگدا ہے، کہنے لگی میرا بھائی لگدا ہے، لیکن پھر بھی انہیں نہیں معاف کیتا۔ گندی نظر اماں سارا دے چہرے تے پان دا جڑے ویلے ارادہ کردا سی تے الٹا ہو کے بے ہوش ہو کے حضرت اماں سارا دے قدماں تلے ڈگ پیندا سی۔ اماں دعا کر دی پھر بچ جاندا، پھر کوشش کردا گندی نظر ویکھن دی، پھر اماں نے دعا کی تھی پھر بچ گیا، تیسری واری کوشش کی تھی، آخر کار 3 واری ٹرائی کرن دے بعد حضرت ابراہیم دی زوجہ دی عزت وال چہرے وال ویکھ نہ سکیا، سر تھلے اکھاں نیویاں نے تے کہہ رہے ہیں او نیک عورت میری بیٹی جس دا نام حاجرہ ہے انہوں بھی اپنے نال لے جا، اے او جی تربیت میری بیٹی نو بھی کرا دے جڑی تیری تربیت ہوئی ہے، پتہ نہیں تیرے اندر کی ہے، جدوں بھی تینوں ویکھن دا ارادہ کر دوں میں بے ہوش ہو جانا، اللہ میری نظراں ختم کر دیندا ہے۔ حضرت سارا او دی بیٹی حاجرہ دا ہاتھ پڑھ کے جدوں دربار دے باہر آئی، ویدیاں نے ویکھ دیاں نے حضرت ابراہیم اللہ دی بارگاہ چ سجدے دی حالت دے اندر پئے ہوئے نے، اکھاں وچوں آنسو بہ رہے نے۔ حضرت اماں سارا ابراہیم دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرماندیاں نے اے میرے سر دے تاج سر چک لو، اللہ نے تواڈیاں نمازاں دی لاج رکھ لئی۔ ادھر ویکھو عزت بچ دی ہے، اس نالوں وڈی گل کیڑی ہے؟ جتنا مرضی اصل رکھ لو، جتنا مرضی کروڑ رکھ لو، ارباں پتی بن جاؤ، خرباں پتی بن جاؤ، تواڈے عرب خرب تواڈی عزت دا دفاع نہیں کر سکتے۔ جتنا مرضی اپنے کول اسلحہ رکھ لو، تواڈا اسلحہ تواڈیاں کلاشناں تواڈیاں بندوقاں تواڈے پسٹل تواڈی عزت دا دفاع نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ساڈیاں عزتاں کیویں محفوظ ہون گیاں؟ اللہ فرماندا ہے پہلے تساں میری عزت محفوظ کرو، میرا آرڈر منو، میرا حکم منو، جیڑا میرے سامنے جھک جائے میری عزت دا حق ادا کر لوے، او دی عزت میں اللہ کریم بچانا ہونا۔ جدوں بھی بندہ نمازاں پڑھ لوے اللہ او دی عزت بچانا ہے۔ خدا را میں سفر کر کے آیا ہوں، میرے معززین تشریف فرماؤ، اللہ دیاں نمازاں ضائع نہ کریاں کرو، میرے پیغمبر دی آخری وصیت دا حیا کریا کرو، اللہ دے نبی دی آخری وصیت سے اور اگلے جملے سنن دے قابل نے، جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لوے، توجہ ہے ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری یاسین نقوی صاحب، وہ بھی یاسین صاحب نے تو میں بھی یاسین ہے انشاءاللہ۔ پہلا ایک یاسین تو سن لو، تو انہوں پتہ ہے جڑا صحیح مانے یاسین سوڑ لوے وہ پھر جیندہ رہندا، جڑا مرن دے قریب ہوئے وہی یاسین سندا ہے، بس ایک سن لو امید ہے دوسرا یاسین نہیں سن سکو۔ وہ جدو بندہ مرن لگے کی پڑھ توجہ ہے جی، ہے توجہ، پڑھو گے نمازاں وعدہ ہے۔ ہون سنیا جے ایک گل میں ہون شروع کرن لگا، کلمہ پڑھن دے بعد دائرہ اسلام اندر داخل ہون، تسی کلمہ سارے پڑھ دے ہو نا، کوئی بغیر کلمے والا تو نہیں بیٹھا،
کی خیال ہے؟ کلمہ پڑھن دے بعد دائرہ اسلام اندر داخل ہون تو بعد جیڑا پیغمبر دی وصیت دا حیا نہ کرے، جیڑا پیغمبر دی وصیت دا حیا نہ کرے، سن لو مفتی تا نہیں میں لیکن گال فتوے دے لاگے باگے قریبی ہے، جیڑا بندہ کلمہ پڑھدا ہے اسلام اندر داخل بھی ہے، مسلمان بھی اپنے آپ نو کہلاندا ہے، نبی دی وصیت دا حیا نہیں کر رہا، نمازہ نہیں پڑھ رہا، ادھر ویکھیا جیڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھ رہا، ایسا بندہ ایسے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں، اے بندہ بے دین ہے، اے بندہ بے دین ہے، اے بندہ بے دین ہے، میں ول تے پھر کہہ رہا ہوں، اے بندہ بے دین ہے جیڑا نمازہ نہیں پڑھدا، کلمہ پڑھن دے بعد دکاندار نماز تے نہیں آ سکیا، اے جٹ کسان ہے دکان تے نہیں آ سکیا، اے مہمان نے دکان تے نہیں آ سکیا، جیڑا کلمہ بھی پڑھدا ہے اسلام دا دعویٰ بھی کردا ہے تے پیغمبر دی وصیت دا حیا نہیں کردا، ایسے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ کتھے لکھے ہویا ہے دلیل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین من حدمہا فقد حدم الدین۔ امام کائنات فرمان رہے نماز دین دا پلر ستون ہے، جیڑے بندے دے نماز پڑھ لئی انہیں دین بچا لیا، اور جیڑے بندے نے نماز ضائع کر لئی انہیں رب دا دین ضائع کر دیتا۔ دین چھت دی مانے دے، نماز پلر دی مانے دے، اگر مسجد دی چھت دے تھلے والے پلر سٹ دیتے جان چھت نہیں رہندی، اگر نماز رہ جائے تے دین نہیں رہندا۔ کی خیال ہے؟ بے نماز بندہ بے دین ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ نے اتنا تک بھی لکھیا ہے جیڑا بے نماز بندہ مر جائے انہوں مسلمانہ دے قبرستان اندر بھی دفن نہیں کرنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، ساڑھے بس ویسے عقیدہ توحید ہے ساڑھا مولی صاحب، اساں وہابی اہل حدیث ہیں، بس نماز اس کمی پیشی ہو جاندی، باقی اسی کی ہیں موحد ہیں، ساڑھے ورگا وہابی کوئی نہیں، صرف بس نماز نہیں ہوندی، بس دعا کرے آجے اللہ آپ ہی بخشے گا۔ جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے